السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے مانو صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے آپ کو اور آپ کے سب پیاروں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ پاک اپنی رحمت سے اپنے کرم سے ہم سب کو اپنے دین کے کام کے لیے چن لے۔ اللہ کا نام لے کر آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما و توفیق عملا، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا ارحم الراحمین۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جن صحابیہ کے بارے میں ہم سنیں گے، ان کے ذریعے ہمیں ایک بہت پیارا حکم جو ہے وہ ملا، ان کے ذریعے ہم تک پہنچا کہ ان کے سوال کے ذریعے جو ہے، جو جواب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، تو اس جواب سے امت کی سب خواتین کی جو ہے وہ رہنمائی ہو گئی۔ آج ہم جن صحابیہ کی بات کر رہے ہیں وہ ہیں سیدہ ام رعلہ رضی اللہ عنہ۔ سیدہ ام رعلہ سرزمین عرب کی ایک ماہر شاعرہ تھیں۔ انہیں فصیح بیانی پر پورا عبور حاصل تھا۔ فصاحت و بلاغت میں وہ ممتاز مقام پر فائز تھیں۔ وہ بڑی ذہین و فطین تھیں۔ ان کے انداز بیان سے سننے والوں پر سحر طاری ہو جاتا۔ جب وہ گفتگو کرتیں تو ان کی باتیں کانوں سے ٹکرانے سے پہلے سننے والوں کے دلوں میں اتر جایا کرتی تھی۔ ان کے اشعار جذبات میں ہلچل مچا دیتے اور خیالات کو قید کر لیتے۔ میرا خیال ہے کہ یہ احساسات کی نزاکت کا شاخسانہ ہے جس میں لوگ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر ہوتے ہیں۔ یہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اسے ان خوبیوں سے نواز دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 269، یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب۔ جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بہت بڑی دولت مل گئی۔ ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل مند ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی کہ حکمت کا ملنا ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم دنیاوی دولت کو ہی سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، لیکن اللہ پاک نے قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا کہ جس کو میں نے حکمت عطا کر دی وہ اس کو خیر کثیر مل گئی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا بنی اسرائیل، سورۃ بنی اسرائیل آیت نمبر 20 میں، کُلًّا نُمِدُّ ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک وما کان عطاء ربک محظورا۔ ہم ہر ایک کو آپ کے رب کی عطا سے نوازتے ہیں، ان کو بھی اور ان کو بھی، اور تیرے رب کی عطا کسی سے روکی ہوئی نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو اپنی کرم نوازی ہر انسان پہ کرتے ہیں، اپنی نعمتیں ہر انسان کو دیتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا کہ اللہ صرف اپنے فرما برداروں کو نعمتیں دیتا تو کافر اور فاجر تو بھوکے مر جاتے۔ آپ دیکھیں آج جو وہ ترقیاں کر رہے ہیں، آج جو سہولتیں ان کے پاس ہیں، سب کچھ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ وہ اللہ کی بات نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، مگر اللہ کی عطا جو ہے وہ سب بندوں کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس چیز سے چاہتا ہے نواز دیتا ہے، مگر کچھ رحمتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے عام کی ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے اللہ تعالیٰ پانی، ہوا اور اس طرح کی چیزیں کہ جو ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو فراہم کی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک دفعہ سیدہ ام رعلہ اپنے قوم کے وفد کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں۔ انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا۔ پھر انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، ہم پردہ خواتین اپنے خاوندوں کی دل جوئی کرتی ہیں، اولاد کو جنم دیتی ہیں، لیکن لشکر میں ہمارا کوئی حصہ نہیں۔ ہمیں کوئی ایسا عمل سکھلا دیں جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کر دے اور اللہ ہمیں اجر و ثواب سے نوازے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں، یہ تھی وہ سوچ ان کی، صحابیات کی، جس کی وجہ سے وہ اس مقام پر فائز تھیں کہ ان کے دل میں صرف دنیاوی آسائشوں کا خیال نہیں تھا، بلکہ وہ اگر مردوں کی برابری چاہتی تھیں
جیسے کہ آج کل کی خواتین بھی یہ نعرے لگاتی ہیں، مگر اگر صحابیات یہ برابری چاہتی تھی تو ان کے دل میں یہ بات آتی تھی کہ ہم لشکر کے ساتھ نہیں جا پاتے، ہمارے ہمارے گھر ہیں، اہل و عیال ہیں، ہم ان کا خیال رکھتے ہیں اور اپنے خاون کا خیال کرتے ہیں، دل جوئی کرتے ہیں، اس کی اولاد کو جنم دے کر پالتے ہیں، اس کی پرورش کرتے ہیں، مگر لشکر میں تو ہمارا کوئی حصہ نہیں ہے۔ دیکھیں کیسا لالچ تھا خوبصورت قسم کا، کہ ہمیں بھی تو چاہیے نا کہ اللہ ہم سے راضی ہو، کہ جو جہاد پہ جاتا ہے یا جو ان لشکروں کے ساتھ مومن مسلمان جاتے ہیں، اللہ ان کو بے پناہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ تو اس اجر و ثواب کی دوڑ میں وہ مردوں کی برابری کرنا چاہتی تھی کہ ہمیں بھی ویسے ہی اجر ملے، ہمیں بھی ویسے ہی ثواب ہو جیسے کہ مردوں کو ملتا ہے۔ دیکھیں کتنا خوبصورت سوال تھا ماشاء اللہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ عمر اعلیٰ کی عمدہ گفتگو سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی فصاحت و بلاغت اور ماہرانہ انداز گفتگو سے متاثر ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا، علیکن بذکر اللہ انا اللیل و اطراف النہار وغض البصر وخفض الصوت، تم رات کے اوقات اور دن کے اطراف میں ذکر الہی کو لازم پکڑو، نگاہ نیچی رکھو اور آواز کو پست رکھو۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری نصیحت ہمیں ام رعلہ رضی اللہ کے طفیل ملی، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ سبحان اللہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مواعظ حسنہ میں سے ایک بہت ہی عمدہ اور دلکش نصیحت ہے۔ ذکر الہی اعلیٰ درجے کی نیکی ہے، یہ نیکی اول اور آخر بہتر ہی بہتر ہے، تمام نوعیت کی خیر و برکت کا مرکز و محور ہے۔ جو ذکر الہی کے علاوہ کہیں خیر کا متلاشی ہوگا تو اسے وہاں سے خیر نہ ملے گی۔ اب دیکھیں کہ میزان میں بھی وہ شخص اپنے آپ اپنی نیکیاں زیادہ پائے گا اور اپنی نیکیوں کو زیادہ مضبوط پائے گا، اور اس کی نیکیوں کی جو مقدار ہے بہت زیادہ ہوگی، جو ہر وقت اللہ کو یاد رکھ رہا ہے، ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، اور ذکر الہی پر عمل کرنا بھی عبادت ہے اور اسی کا حصہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دیں۔ اور جہاں تک بات ہے نگاہ کو نیچا رکھنے کی، تو یہ خواہشات نفس کو قابو میں رکھنے کا بہت بہترین نسخہ ہے۔ دیکھیں جب ہماری نگاہیں دوسروں کی آسائشوں پر نہیں پڑیں گی، دوسروں کی لائی ہوئی چیزوں پر نہیں پڑیں گی، تو ہمارا نفس خود بخود قابو میں رہے گا۔ آج کل ہمارا کیا معاملہ ہے، جو چیز ہے، جو کھایا وہ سٹیٹس پہ لگایا، جو بھی پہنا اس کو اپڈیٹ کیا، جو کچھ نیا لیا اس کو تمام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جو لوگ وہ چیزیں نہیں لے پاتے ان کے دل میں حسرت آ جاتی ہے، اور وہ نہ لے پانے کی وجہ سے اپنے دل میں اس کے لیے جو ہے وہ خواہش پاتے ہیں۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری خواہشیں جب بڑھتی ہیں تو وہ ہمیں نقصان دیتی ہیں۔ تو نگاہ نیچی رکھنے سے کیا ہوگا، جب ہماری نگاہ نہیں اٹھے گی کسی اور کی چیز کی طرف، کسی اور کی نعمت کی طرف، کسی غیر کی طرف، تو ہماری ہر خواہش جو ہے وہ کنٹرول میں رہے گی، اور جب کنٹرول میں رہے گی تو اللہ پاک ہمیں اس کا بہترین اجر دیں گے۔ انسان ہلاکتوں سے محفوظ رہتا ہے، گناہ دھلتے ہیں، حرام کے ارتکاب سے انسان کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ ارشاد بالی تعالیٰ ہے سورۃ النور آیت نمبر 30 میں، نبی پاک کو فرمایا گیا کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے نبی مردوں سے کہو اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ تر ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں، اللہ اس سے باخبر ہے۔ سبحان اللہ، کیا ضرورت نہیں ہے آج کہ اس آیت کو ایک ہم اپنے گھر میں لکھ کر واضح لفظوں میں ترجمے کے ساتھ اپنے بچوں کے کمروں میں، اپنے کمروں میں لگائیں، کہ تاکہ جب بھی کبھی تنہائی میں بھی ہمیں گناہ کا خیال آئے یا ہماری نگاہ کسی حرام کی طرف اٹھے، کسی حرام فعل کی طرف ہم متوجہ ہوں، تو ہمیں فوراً اللہ کی یہ بات یاد آ جائے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے پاکیزہ تر وہ ہے جو اللہ نے کہا، اور جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ اس سے باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں تک آواز پست رکھنے کا تعلق ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بلند آواز سے پکارا جائے یہ اسے پسند نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زمین کی تہہ میں چیونٹی کی پست ترین آہٹ کو بھی سنتا ہے، اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر رینگنے والے کیڑوں کی سرسراہٹ کو بھی سنتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آواز کی پستی کو تقویٰ کی علامت خیال کیا کرتے تھے، اور آپ اس خوبی کو بخشش اور اجر و ثواب کا باعث خیال کیا کرتے تھے۔
سورۃ الحجرات کی آیات نمبر 3 اور 2 میں بھی اللہ نے فرمایا اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو اور نہ ہی نبی سے اونچی آواز سے بات کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے سے کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا کیا کرایا سب غارت ہو جائے اور تمہیں اس کی خبر بھی نہ ہو۔ تو یہ یہاں پر تو بات اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اونچی بات کرنے کے حوالے سے ہوئی، مگر اللہ تعالیٰ کو ویسے بھی ایک عاجز مومن پسند ہے، ایک تقوی والا مومن پسند ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے اندر وہ خوبیاں لانے کی کوشش کریں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں، قرآن نے ہمیں سمجھائی ہیں، تاکہ ہم بھی کامیاب لوگوں میں انشاءاللہ شامل ہو سکیں۔ اور کون نہیں چاہتا کہ اسے بخشا جائے، ہر ایک کی یہی خواہش ہے کہ اس کی بخشش ہو، وہ جنت میں جائے اور متقین کے زمرے میں ہو انشاءاللہ۔ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وفات پائی تو سیدہ ام اللہ رضی اللہ عنہ بہت روئیں۔ مدینہ منورہ میں انصار و مہاجرین کا کوئی گھر ایسا نہ تھا جہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے غم و الم نہ ہو، کیونکہ اہل مدینہ کی محبوب ترین ہستی دنیا فانی سے آخرت کی طرف کوچ کر گئی تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالی وفادار مومنہ سیدہ ام اعلیٰ رضی اللہ پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے اور اپنی رضا سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔